الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبوات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. صدق قابل احترام حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم فضل احسان ہوا کہ ہم اس طرح کی علمی مجلس سجا پا رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل کرم ہے کہ ہم اس طرح کی علمی مجلسوں میں حاضری دے رہے ہیں. یقین ابھی آپ 10 سے 15 منٹ کے اندر ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے اور جو فائدے، وہ سب کچھ انشاءاللہ آپ 10-15 منٹ کے اندر دیکھنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ جیسا کہ ہم اعلان کے ذریعے سے جان چکے ہیں کہ ہر شنیوار کو گلیریا مسجد کے اندر اپنی ایک درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے فقہ کے 5 بڑے قاعدے. فقہ کے 5 بڑے قاعدے. یہ 5 بڑے قاعدے کیا ہیں آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. ان 5 قاعدوں کو سیکھنے کے کیا فائدے ہیں وہ ہم دیکھنے والے ہیں آج. ان 5 بڑے قاعدوں کو سیکھنے کے کیا فائدے ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیکھنے والے ہیں. دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ سب کے سب اصول ہیں، اصول، ضابطے. اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر اللہ رب العزت اس قرآن کے اندر ہر مسئلے کے بارے میں، ایک مسئلے کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتا، تفصیل سے ہر مسئلے کے بارے میں ذکر کرتا، تو آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن آپ کو 600 پیجوں میں نظر آتا ہے، 600 پیج جسے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں، سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، اگر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بہت مختصر کے بجائے ہر مسئلے کو تفصیلی طور پہ بیان کیا ہوتا، ہر مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا ہوتا، تو آپ کو پتہ ہے یہ قرآن ایک 600 پیج میں نہیں ہوتا، 100 جلدوں میں ہوتا ہے قرآن کریم، یعنی لاکھوں پیج ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اصول بیان کیے ہیں. پورا کا پورا قرآن اصول ہے، قاعدہ ہے پورا کا پورا قرآن. یعنی جس بچے کو قرآن یاد ہو جائے گویا اس نے اپنے دل کے اندر دین کے پورے اصولوں کو اس نے حفظ کر لیا ہے. جسے قرآن یاد ہو جائے گویا اس نے دین کے سارے قاعدوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے. اب اگر اس کے ماں باپ اس پہ کرم کریں تو بہت ممکن ہے کہ وہ جن قاعدوں کو اس نے یاد کیا ہے اب وہ اس کا عالم بھی بن جائے. تو پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ اصول ہے. کوئی بھی چیز اللہ نے، کوئی بھی چیز جب سے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا اور قیامت تک کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ہے جس حادثے کا حکم، جس مسئلے کا بیان قرآن کریم کے اندر نہ ہو. کوئی بھی ایسا حادثہ لے آؤ، کوئی بھی واقعہ لے آؤ. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی. وہ آپ سوچیں گے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم کتاب کے اندر نہیں پاتے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں. ہم ایسی مجلسیں ہمارے پاس بڑی مشکل سے سجتی ہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلہ یہ تو بڑا سخت، کوئی غیر مسلم سوال کر لے تو بڑا خطرناک مسئلہ سوال پوچھ لیا ہے. ہم ڈر جاتے ہیں کہ مولانا صاحب یا عالم صاحب جواب دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. لیکن حقیقت میں جس کے پاس جتنا گہرا علم ہوتا ہے وہ ایسے سوالوں پہ پہلے ہنستا ہے پھر جواب دیتا ہے کہ اس نے کتنا کمزور سوال کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جو کافر، جو ان کی دلیلیں ہیں وہ قرآن کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے مکڑی کے جال ہیں. مکڑی کا جال جھاڑو مارو نکل جاتا ہے، ویسے ان کے سوالات، ان کے شبہات، قرآن کے علم جس کے پاس ہے وہ ان سوالوں کے، ان شبہات کی حیثیت ایسی ہے جیسے مکڑی کے جال. کیوں؟ لیکن ضروری ہے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ضروری کہ ہمیں اصولی باتیں پتہ ہوں، قواعد پتہ ہوں. تو ہم فقہ کے 5 بڑے قاعدوں کو انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں. تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اگر ان مسئلوں کو جانتے ہیں تو ہیں یہ تو 5، لیکن یقین مانیے اگر آپ ریگولر آتے ہیں، ایسے بہت زیادہ یہ سلسلہ لمبا نہیں جائے گا، 1 سے 2 مہینہ 1.5 مہینہ کے اندر انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یقین مانیں کہ اگر آپ ریگولر آتے ہیں تو یہ 5 قاعدے آپ کے 5000 مسائل کو حل کرنے والے ہیں. لیکن سننا پڑے گا، غور سے سنیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 5 قاعدے آپ کو 5000 مسائل کے حل کرنے والے ہیں. اس لیے علماء نے کہا کہ ہر قاعدہ ایسا ہے اس کے اندر
کہ ہر قاعدے کے اندر 3,000 مسئلے ہیں. کتنے؟ 3,000 مسئلے ان قاعدوں کے اندر ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم 1.5 مہینہ کیا یہ 1 مہینہ کا جو سلسلہ چلنے والا ہے، اس سلسلے کے اندر غور سے پابندی سے حاضری دے دیں تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسائل کا شرعی طور پہ حل موجود ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ان قواعد کے سیکھنے کا یہ ہے کہ آج نسل کے ذہن میں یہ بات بار بار ابھرتی ہے اور بار بار اس بات کو ابھارا جاتا ہے کہ اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے. اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے. بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جس پر عمل امپاسبل ہے، پاسبل نہیں، عمل نہیں کر سکتے. یہ مسائل آپ کو بتائیں گے، یہ قاعدے آپ کو بتائیں گے کہ یہ قاعدے آؤٹ آف ڈیٹ تو دور کی بات ہے، آج کے 100 سال کے بعد دنیا جتنی ترقی کر لے اس وقت جو مسائل پیش آئیں گے، اسلام ان مسائل کو بھی ڈنکے کی چوٹ پر حل کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہے. اس کے اصول ایسے ہیں، اس کے ضابطے ایسے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو لاگو کرنے والے ہوں، اس مسئلے کو، دین کو سمجھنے والے ہوں. ہمارے بیچ علماء کی ایسی ٹیم ہو، ہمارے پاس ایسی کمیٹی ہو جو علماء کی سہایتا کرنے والی ہو، جو سپورٹ کرنے والی ہو کہ آپ ان مسائل کا حل ڈھونڈ کر کے لائیے. قیامت تک کے لیے کیوں کہا اللہ رب العزت؟ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دین اللہ کی شریعت. اسے پتہ تھا کہ قیامت کی صبح تک کیا کیا مسئلے پیش آنے والے ہیں. اس نے ہر مسئلے کا اصول، ضابطے، اس کی جڑ قرآن کے اندر رکھ دیا. تو قیامت تک، صبح قیامت تک، آج نہیں، قیامت تک 100 سال بعد، 500 سال بعد جو مسئلے پیش آنے والے ہیں ان سب مسائل کا حل ہے. تو ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں ہے، یا ہمیں یہ شبہ کو اپنے دماغ کے اندر پیدا نہیں ہونے دینا ہے کہ اس مسئلے پر آج کے دن میں عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے سود بہت عام ہو چکا ہے، سود سے کون بچ سکتا؟ نہیں، اگر آپ چاہیں تو بچ سکتے ہو اور اللہ آپ کی روزی میں برکت دے گا، لیکن آپ کے پاس وہ ایمان چاہیے اور آپ کو بچ کر کے دکھانا پڑے گا. صبر و آزمائشیں آئیں گی لیکن آپ بچیں گے، اللہ یقیناً برکت ڈالے گا. دنیا نے دیکھا ایسے نظاموں کی برکتیں دیکھی اور سود کی تباہیاں بھی سماج دیکھ رہا ہے ہمارا. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی راسخ ہو جاتی ہیں. ہم انشاءاللہ کیا کیا مسائل دیکھیں گے، بہت لمبائی میں نہ جاتے ہوئے. ہم ان قاعدے کا ایک تیسرا فائدہ یہ ہے، ان قواعد کو جاننے کا، ان اصولوں کو جاننے کا ایک فائدہ ہمیں ایک اور یہ ملتا ہے کہ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن سے بات سنی ہوگی زبان سے کہ عالم لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں. ایک عالم یہ بات کہتا ہے، دوسری عالم یہ بات کہتا ہے. کیوں ایسا اختلاف ہوتا ہے؟ جب آپ یہ اصول جان جائیں گے تو آپ اختلاف کے بعد دویدھا میں نہیں پڑیں گے. آپ کو اصول پتہ چل جائے گا، ان عالم نے یہ بات کہی، ان عالم نے یہ بات کہی، لیکن اصول پتہ ہوگا تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے کہ کون مسئلہ کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہے، کون مسئلہ کتاب و سنت سے مخالف ہو جا رہا. ان قواعد کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یا اندازہ لگانے میں، اس بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ کون سا مسئلہ زیادہ صحیح ہے، کون سا مسئلہ زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہے، اور کس مسئلے پہ، 2 مسئلوں میں سے مجھے کس مسئلے پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کے لیے، ہم اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنا شاندار مسائل کا حل پیش کرنے والے ہیں یہ قائد. ہم دیکھیں چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہماری آپ کی دلچسپی قائم رہے. اور یقین مانیں بہت سارے مسائل ہیں، جیسے جیسے ہمارا اور آپ کا علمی مستویٰ معیار بڑھے گا ویسے ویسے ہم دیکھیں گے اور باریک باریک مسائل دیکھیں گے. اس کے اندر مسائل جب حل ہوتے ہیں تو بڑی مزہ آتی ہیں اس کو سیکھنے میں. لیکن میں نے بہت آسان مسائل کو تلاش کر کے علماء جی نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان قواعد کے ذریعے سے، جن مثالوں کو حل کیا ہے، وہ مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ دلچسپی قائم رہے اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ شریعت کہاں کہاں جا کر کے فیصلے کرتی ہے اور کہاں کہاں مسائل حل کرتی ہیں، کیسے کیسے مسائل کو حل کرتی ہے، کیسے کیسے مسائل کو شامل ہے یہ شریعت. چند ایک مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک قاعدہ ہے جو آگے ہم دیکھیں گے، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. تو کیسے؟ آپ نے کرائے کا مکان لیا، اختلاف ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بھاڑا جو ہے میں مکان کا 6,000 روپیہ دوں گا، اور آپ کو یہ کہ نہیں میں 4,000 سے زیادہ نہیں دوں گا. اختلاف ہو گیا اور دوسری جگہ 6,000 دوں. ایسے میں کیا شریعت اس معاملے کا حل کرے گی؟ بھائی معاملہ تو میرا آپ کے بیچ کا، شریعت کا کیا ہے اس بیچ میں؟ جی شریعت ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے، ہمارے جھگڑوں کو سلجھاتی ہے. ایسے ہی مثال کے طور پہ ایک اور مثال دیکھیں.
کہ آپ جو ہے سرپٹ گیٹ سے بل نہ کے رکشہ کے ایسے جلدی میں بیٹھ گئے آپ، اور آپ نے بھاڑا طے نہیں کیا. اب وہ کہہ رہا کہ میں پورا 50 روپیہ لوں گا. آپ کو بھائی یہاں سے وہاں 20 روپیہ لے لو، تمہارا حق بنتا ہے. کہ نہیں میں 50 ہی روپیہ لوں گا. دنیا کہہ رہی تھی مجھے اس سے مطلب نہیں، میں آپ کو 50 ہی روپے میں چھوڑوں گا. زمین کی لین دین میں اختلاف ہو گیا، وہ کہتا ہے اتنا روپیہ وار، وہ کہتا ہے اتنا روپیہ وار. تو شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ المعروف عرفا کالمشروط شرطا، کہ جو چیز عرف میں عام ہو وہ شرط کی طرح ہے. گرچہ آپ نے بھاڑا طے نہیں کیا تھا یہاں سے وہاں جانے تک، لیکن جو بھاڑا ریگولر چلتا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا ہے. کیوں؟ وہ شرط کی طرح ہے. جو چیز لوگوں میں عرف عام ہو جائے، یہ عرف ہے کہ بھائی بھیڑ ناکے سے، مثال کے طور پہ بھیڑ ناکے سے سرپٹ گیٹ تک کا بھاڑا 20 روپیہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، عرف ہے. عرفاً یہ بات عام ہو چکی ہے. تو یہ عرفاً جب عام ہے تو بولنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ بھاڑا مانگتا ہے، اختلاف ہو جائے، آپ پہلے سے طے کر لیں، الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے میں 50 دوں گا، لیکن کچھ طے نہیں ہوا دونوں میں، تو ایسی شکل میں طے نہیں ہوا تو جو عرف ہے، جو بات چلتی ہے، جو عام ہے، وہ عرف دلیل ہوگا وہاں پہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے کہ بھائی عرف یہی ہے کہ 20 روپیہ دیا جاتا ہے، تو ہم 20 روپیہ سے 1 روپیہ زیادہ نہیں دیں گے. ہلو، زمین کے مکان کے کرائے میں اختلاف ہو گیا، بھائی اس علاقے میں بھاڑا یہی چلتا ہے، 1 BHK کا یہی بھاڑا چلتا ہے، آپ وہی بھاڑا دیں. مثال کے طور پہ 1 BHK کا 4000 چلتا ہے تو میں 4 ہی ہزار دوں گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ راضی خوشی پہلے سے طے کر لیں تو الگ مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے میں 6000 کے لیے تیار ہوں، پہلے سے طے ہو جائے الگ بات ہے. لیکن اختلاف ہو جائے، کچھ طے نہ ہوا ہو، تو یہ قاعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے میں عرف جو چلتا ہے وہ دلیل ہے. عرف کیا ہے؟ دلیل ہے. یہ آپ اس دلیل کو لے کر کے جائیں. کیا ہے؟ عرف دلیل ہے. جو چیز لوگوں میں عام ہو اور شریعت کے مخالف نہ ہو وہ دلیل ہے. آپ کے پاس یہ دلیل ہے کہ جو پبلک کے اندر جو بات عام ہو چکی ہے وہ آپ کے لیے دلیل ہے. کوئی اگر مخالفت کرتا ہے تو جو مخالف کرنے والا کھوٹا ہے اور آپ سچے ہیں اگر اس کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ دوسری مثال کے طور پہ الضرر یزال، الضرر یزال، قاعدہ یہ ہے کہ نقصان کو ختم کیا جائے گا، نقصان کو ختم کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر کسی نے اپنے گھر کا پرنالا، وہ جو پانی گرنے کی جو جگہ، پائپ، ایسی جگہ بنا لیا ہے کہ راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کہے بھائی میری مرضی میں کہاں سے پانی گراؤں؟ نہیں. اب ضرر یزال، اگر راہگیروں کو اس راہ پہ چلتے ہوئے پانی گرنے سے تکلیف ہوتی، گٹر کی، آپ کے گھر کی گٹر کی نالی کھلی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، رات کو آپ موٹر چالو کر کے سو جاتے ہیں، صبح پر راستہ جام ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پانی کو ختم کریں، اس گٹر کو آپ صاف کریں. اس گٹر کو آپ صاف کرنا، شریعت کہتی ہے الضرر یزال، تکلیف کو ختم کیا جائے گا، تکلیف کو دور کیا جائے گا. اسی طرح سے دوسرا قاعدہ اسی سے ملتا جلتا، الضرر لا یزال بمثلہ، کہ تکلیف تو ختم کی جائے گی لیکن ایک تکلیف کو دوسری اس جیسی تکلیف سے بچنے کے لیے ختم نہیں کیا جائے. ایک تکلیف یہ ہے، دوسری تکلیف یہ ہے، ایک مصیبت یہ ہے، دوسری مصیبت یہ ہے. اب دونوں کی دونوں مصیبتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یا دونوں نقصان برابر ہیں؟ برابر ہیں. تو جب دونوں برابر ہو جائیں تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس نقصان کو نہیں اٹھائیں گے ہم، اس نقصان سے بچنے کے لیے اس نقصان کو ہم نہیں جھیلیں گے. کیوں؟ کیونکہ دونوں برابر ہیں. اس کو چاہے یہ نقصان حاصل کر لو چاہے یہ نقصان، کیونکہ دونوں برابر ہیں. مثال کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی آپ کو کے سر پر بندوق رکھ کے کہے کہ اس فلانے آدمی کو مار، کڈنیپ کر لے. مثال علماء نے مثال دی، کسی نے آپ کو کڈنیپ کر لیا اور کہے کہ فلانے آدمی کو تو مار ورنہ میں تجھے مار دوں گا، تو کیا اس کڈنیپ ہوئے آدمی کے لیے جائز ہے اب کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس شخص کو مار دے؟ کیا خیال ہے؟ کہ جو یہ شخص کڈنیپ ہو چکا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس شخص کو مار دو. تو یہاں پہ قاعدے کے حساب سے کیا ہے؟ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے مارے. ہاں فروتی دینا چاہے تو الگ بات ہے، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں جان کے مقابل، تو اس کے لیے جائز ہوگا فروتی دے دے. لیکن جان کے بالمقابل اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا مجبوراً، تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی جانیں برابر ہیں. تیری جان کیسے قیمتی ہو سکتی ہے اس کی جان سے؟ دونوں جانیں برابر ہیں اللہ کے نزدیک، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تو دونوں جانیں برابر ہیں. تو دونوں جانوں میں سے جس جان کو نقصان ہو رہا ہے وہی جان جھیلے گی، دوسرے کو اس نقصان میں
نہیں ڈالا جائے گا. اس لیے کہا گیا الضرر لا یزال بمثلہ کہ نقصان جو ہے اسی جیسے نقصان کے ذریعے سے دور نہیں کیا جائے گا. اسی نقصان جو ہے اسی جیسے نقصان کے ذریعے سے دور نہیں کیا جائے گا. ایک اور مثال دیکھ لیں. اس سے پہلے بھی ہم نے مثال بیان کی تھی. مثال کے طور پر یعنی یہ شریعت ہمیں کہاں کہاں رہنمائی کرتی ہے وہ دیکھیں کہ ان اصول کے اندر ہمیں کیسی کیسی باتیں پتہ چلنے والی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر یہ بوجھ شہروں کے اندر لائن سے گھر بنا دیے جاتے ہیں. آج کل تو عام ہو چکا ہے, لائن سے 8-10 گھر بنا دیے گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس گھر والے اگر اپنے گھر پہ چڑھتے ہیں تو اس گھر والے کا آنگن نظر آتا ہے, اس گھروں کی عورتیں نظر آتی. اب بھائی یہ گھر والے اس کو منع نہیں کر سکتے کہ بھائی تم اپنے گھر پہ نہ چڑھو. مجھے اپنی چھت پہ چڑھنے سے کون منع کر سکتا ہے؟ کون منع کر سکتا ہے کہ میں اپنے چھت پہ چڑھوں؟ اور اگر میں اپنے گھر کی کھڑکی کھولتا ہوں تو سامنے والے کی عورتیں یا گھر نظر آتا ہے, باپردہ عورتیں نظر آنے لگتی ہیں. تو اب مجھے کون منع کر سکتا ہے کہ بھائی تو اپنی کھڑکی نہ کھولو, میرے گھر کی کھڑکی میں چاہے جو کروں. تو شریعت یہاں ایک قاعدہ دیتی ہے ہمیں. شریعت کیا قاعدہ دیتی ہے؟ شریعت یہ قاعدہ دیتی ہے کہ دفع المفسدۃ اولی من جلبها, دفع المفسدۃ اولی من جلبها کہ فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ نقصان سے بچا جائے. فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ نقصان سے بچا جائے. اب فائدہ یہاں کیا ہے؟ یہاں اس پہ فٹ کریں, اس مسئلے پر اس قاعدے کو فٹ کرتے ہیں. کیسے فٹ کریں گے؟ فائدہ کیا ہے کہ میں اپنی چھت پہ چڑھوں گا, ٹھنڈک حاصل ملے گی, فریش فیل کروں گا, یہ فائدہ ہے. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کی بے پردگی ہو رہی, دوسرے گھر کی عورتوں کی بے پردگی ہو رہی. تو اب فائدے اور نقصان کو ملا کر کے دیکھیں گے کہ زیادہ بڑا کون ہے, نقصان زیادہ بڑا ہے یا فائدہ زیادہ بڑا ہے. بھائی چند منٹ کی ہوا کھا رہے ہیں آپ, لیکن وہاں کسی کی عورت کی عزت جا رہی ہے, کسی کے گھر کی عزت جا رہی ہے. تو یہاں پہ شریعت نے یہ بتایا کہ آپ چھت پہ نہیں چڑھیں گے کیونکہ آپ کا فائدہ چھوٹا ہے, اس فائدے کو چھوڑ دو اس نقصان سے بچنے کے لیے. تو آپ چھت پہ نہ چڑھیں, کیوں؟ تاکہ اس گھر کی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے. تھوڑے دیر کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کسی گھر کی عورتوں پر نگاہ نہیں پڑ سکتی ہماری. شریعت نے کتنا بہترین حکم پیش کیا. ہاں آپس میں اگر سمجھ بوجھ لیں کہ بھائی یہ ٹائمنگ ہے, اس ٹائم پہ چڑھیں تو ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے اندر رہتی ہے تو ماندہ نہیں, وہ آپسی سمجھ بوجھ کا معاملہ الگ ہے. لیکن شریعت نے کہا کہ کسی کو نقصان میں ڈال کر کے کسی کی گھر کی بے پردگی ہو رہی ہو تو آپ اپنے گھر کی کھڑکی نہ کھولیں, آپ اپنے گھر کے چھت پہ نہ چڑھیں. تو شریعت نے یہ فیصلہ کیا کہ قاعدہ کیا ہے کہ کسی چھوٹے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کسی فائدے کو فائدہ حاصل کرنے کے بالمقابل یہ زیادہ بہتر ہے کہ نقصان سے بچا جائے. نقصان سے بچنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ کسی چھوٹے فائدے کو حاصل کیا جائے. تو اس طرح کے بے شمار انشاءاللہ قاعدے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اپنے درسوں کے اندر دیکھیں گے. ایک اور مثال دیکھتے چلیں کہ قاعدہ ہے کہ الاصل اضافۃ الحادث لاقرب اوقات. بہت پیارا قاعدہ. کیا قاعدہ ہے کہ تمام معاملات کے اندر اصل یہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس واقعے کو کس چیز سے جوڑیں گے؟ ایک واقعہ حادثہ پیش آیا تو اس واقعے کو کس چیز سے جوڑیں گے؟ سب سے قریبی چیز سے جوڑیں گے. اس حادثے کو سب سے قریبی چیز سے جوڑیں گے. کیسے؟ مثال سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور آپ اپنے کپڑے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ منی کے نشان لگے ہوئے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے کپڑے کے اندر دیکھتے ہوئے ہیں کہ کچھ منی کے نشان لگے ہوئے. تو اب جو ہے میں رات کو سویا تھا اور ظہر بعد بھی تھوڑے 1-8 گھنٹے کے لیے سویا تھا. تو اب میں کیا مانوں؟ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ احتلام جو ہے, اس منی کا خروج جو ہے ظہر کے بعد ہوا ہے, تب میرے اوپر کیا ہے؟ صرف عصر کی نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی. لیکن اگر میں یہ مانتا ہوں کہ نہیں رات کو میں زیادہ دیر تک سویا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے فجر, اگر یہ احتلام رات کا ہے تو فجر ظہر عصر سب کی سب ریپیٹ کرنی پڑے گی. تو قاعدہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ الاصل اضافۃ الحادث لاقرب اوقات.
حادثے کو اس سے سب سے قریب ترین چیز سے جوڑا جائے گا. تو قریب ترین چیز کیا ہے عصر سے؟ ظہر بعد جو آپ سوئے ہیں. تو آپ بھلے آپ کو احتلام فجر سے پہلے ہوا ہو، لیکن آپ نے دیکھا کب؟ عصر بعد. اور آپ ظہر بعد بھی سوئے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ یہ مان کر کے چلیں کہ آپ کو احتلام ظہر بعد ہوا ہے، فجر سے پہلے ظہر بعد ہوا ہے، اور آپ عصر کی نماز ریپیٹ کر لیں. تو دیکھیں دو چیزوں کی سہولت ہو گئی، دو نمازوں کی سہولت ہو گئی. تو ایسے بے شمار انشاءاللہ قاعدے ہیں، بہت دلچسپ قاعدے ہیں، بہت مزیدار قاعدے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے مسائل، بہت ساری گتھیاں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر شریعت کا کیا کام ہے، لیکن شریعت وہاں پر بہترین انداز میں رہنمائی کرتی ہے. اور ان تمام مسائل کو سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم بہت سارے مسائل گرچہ صحیح طور پہ کر رہے ہیں، بہت ساری ہماری زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کی مدد سے وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ علم کی روشنی میں کرے، سیکھنے کے بعد کرے، تو اس کو ثواب ملنے لگتا ہے. وہاں ابھی ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن ثواب نہیں مل رہا، وہ سب جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہے. لیکن جب سیکھ کر کے یہ نیت کر لیں کہ ہاں شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے، تو وہاں پہ ہمیں ثواب ملنے لگتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، شادی کرنے کے لیے گیا کہیں پہ، دیکھیں بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. شادی کرنے کے لیے گیا، اب اسے یہ بات پتہ نہیں ہے کہ شریعت کے اندر ہونے والی بیوی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہونے والی بیوی کو آپ دیکھ سکتے ہو، ایک نگاہ دیکھ سکتے ہو، کچھ عیب ہے تو دیکھ سکتے ہو، کچھ بات چیز ہے ضروری، کچھ شرط رکھنا ہے، کچھ سوال پوچھنا ہے تو کر سکتے ہو. شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت دیکھنا تو حرام ہے، میں کیسے دیکھوں اس کو، لیکن پھر بھی چوری چوری، اس کو علم نہیں ہے کہ دیکھنا جائز ہے، لیکن وہ بھی جاتا ہے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ ارے کم سے کم دیکھ تو لوں ایک مرتبہ، میری بیوی، ہونے والی بیوی کیسے، اس نے دیکھا، اس نے دیکھ لیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء نے کہا کہ وہ بندہ گنہگار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جرأت کی شریعت کے خلاف جانے کی، اس نے ہمت تو کی. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام گناہ ہے عورت کو دیکھنا، پھر بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ گناہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمت کر رہا ہے اللہ رب العزت کے دین کی مخالفت کرنے کی. جرأت کر رہا ہے نا وہ، تو یہ جو ہمت کر رہا ہے گناہ کرنے کی، اس کی سزا ملے گی، اس کو گناہ ملے گا ہو سکتا ہے وہاں پہ. لیکن اس نے علم حاصل کر لیا کہ نہیں، شادی کرنے سے پہلے جو مسائل ہیں اس کو سمجھ لیا، اور اس نے مسئلہ پڑھتے پڑھتے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے تھوڑی موڑی، وہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، واٹس ایپ پہ فون پہ وہ نہیں، تھوڑی موڑی ضرورت کی باتیں کر سکتے ہو جس سے آپ سمجھ جاؤ اس کو. تو اتنی باتیں کا اب اس نے سیکھ لیا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ شریعت نے بیوی سے بات کرنے کی اجازت دی ہے شادی سے پہلے، ضرورت بھر کی. اب اس کو علم ہو گیا، تو اب علم ہونے کے بعد یہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا وہاں پہ. دیکھیں مسئلہ ایک ہی ہے، پہلے میں گنہگار ہو رہا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی بنا پر وہ گنہگار ہو رہا تھا، علم آ گیا اب اس کو ثواب مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی پابندی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری شادی ہوئی؟ کہا ہاں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا. تو کیوں نہیں دیکھا؟ اس کو دیکھنا چاہیے نا، رشتہ ہو گیا تو دیکھو اس کو، کم سے کم جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کچھ انبن ہو جائے. تو پہلے دیکھو. تو علم جو ہے فیصلہ کرتا ہے. تو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے حرام نہیں، جائز ہی صحیح، لیکن اس پہ ثواب نہیں ملا. لیکن علم حاصل کر لینے کے بعد وہی مسئلہ ہمارے لیے ثواب بن جاتا ہے. بیوی کو کھلانا نیکی ہے، بیوی کو کھلانا جائز ہے، کچھ بھی کھلاؤ، لیکن آپ ثواب کی نیت سے کھلائیں کہ اللہ اس کے رسول نے میرے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی، شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے، ثواب بن جاتا ہے. تو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دین کو خوب سے خوب سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.